دور حاضر میں کفر و ارتداد کا جو فتنہ ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک اور سنگین فتنہ ہے، جس کی نشاندہی کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عالیہ اکبر مکران عقل قوا کو وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما بزرگان دین، اساتذہ اکرام، محترم سامعین اکرام اور پردے کے پیچھے بیٹھی میری پیاری ماں اور بہنوں، جی ہاں، یہ حق اور سچ ہے کہ اسلام نے عورت کو عظیم مقام عطا کیا ہے۔ جس وقت میں اللہ تعالیٰ کے آخری رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس وقت عرب کے بعض لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ انہیں خوف یہ ہوتا تھا کہ جوان ہوگی تو ان کی شادیاں کرنی پڑیں گی اور نوجوانوں کو داماد بنانا ہوگا، مگر سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بچیوں سے حد درجہ محبت فرما کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ بچیاں درگزر کرنے کے لیے نہیں بلکہ سینے سے لگانے کے لیے ہوتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام و منصب سے کون واقف نہیں ہے؟ جب یہ لخت جگر آپ کی بارگاہ میں تشریف لاتی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے یکے بعد دیگرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح فرمایا۔ یہ دونوں صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ عصمت و طہارت میں اعلیٰ مقام رکھتی تھی۔ آپ بخودی جانتے ہیں کہ ایک بیوہ کو سماجی طور پر منحوس تصور کیا جاتا تھا، مگر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچیوں سے حد درجہ محبت فرما کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ بچیاں درگزر کرنے کے لیے نہیں بلکہ سینے سے لگانے کے لیے ہوتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و منصب سے کون واقف نہیں ہے؟ جب یہ لخت جگر آپ کی بارگاہ میں تشریف لاتی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے یکے بعد دیگرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح فرمایا۔ یہ دونوں صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ عصمت و طہارت میں اعلیٰ مقام رکھتی تھی۔ آپ بخودی جانتے ہیں کہ ایک بیوہ کو سماجی طور پر منحوس تصور کیا جاتا تھا، مگر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 25 سالہ عمر مبارک میں 40 سالہ بیوہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرما کر زمانے کو یہ درس دیا کہ بیوہ منحوس نہیں بلکہ محبت کرنے کی چیز ہے۔ آپ خود غور کریں، ہمارے نبی علیہ السلام حسن جمال کے حسین پہ کردار اخلاق کے ماہر کامل تھے۔ آپ سے کوئی بھی خوبصورت حسین و جمیل خاتون نکاح کر سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح 50 برس کی عمر میں فرمایا۔ ایک باپ کی حیثیت سے بیٹیوں کی پیدائش اور پرورش پر خوشخبری سنائی گئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہیں،
وہ ان کی تمام ضرورتیں پوری کرتا ہو، وہ ان سے شفقت کا برتاؤ کرتا ہو، تو یقیناً اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں، فرمایا خواہ 2 ہی کیوں نہ ہو، ان سے اس سلوک پر بھی یہی خوشخبری ہے۔ محترم سامعین اکرام اور پردے کے پیچھے بیٹھی میری پیاری ماں اور بہنوں، ماں باپ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں۔ قرآن عظیم اور احادیث نبویہ میں والدین کے بلند مقامات بیان کیے گئے ہیں۔ متعدد احادیث میں ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اسی طرح بعض احادیث میں والدہ گرامی اور بعض میں دونوں کے تعلق سے وارد ہے۔ اب آپ غور کریں کہ ایک ماں 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، مختلف مشکلات سے گزرتی ہے، اس کی تعبیر کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں۔ باپ کتنے مشکل مراحل سے گزر کر اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، شب و روز محنت کر کے وہ اپنی اولاد کے لیے سرمایہ جمع کرتا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ دنیا میں عام طور پر لوگ اپنے سے آگے بڑھنے کے دوسروں کے لیے خواہش مند نہیں ہوتے۔ ہاں، یہ انفرادی احساس ماں اور باپ ہر ایک میں ہوتے ہیں، جو نہ صرف عملی کاوش کرتے ہیں بلکہ ان کی قلبی آرزو ہوتی ہے کہ ہمارے اولاد بے پناہ ترقی کرے۔ اسے آسمان کی بلندیوں پر دیکھ کر ماں باپ بے پناہ خوش ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا خوب ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے اف تک نہ کہنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے نرم دلی سے عرض کرے کہ اے میرے رب، تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی راضی ہونے میں ہے اور اللہ تعالیٰ کا غضب والدین کی ناراضی میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہ کی خبر نہ دوں؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی نافرمان پر لعنت فرمائی ہے۔ والدین کی اخلاقی اور ایمانی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرے۔ جیسا کہ اوپر کی بات سے آپ نے سمجھ لیا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ماں اور باپ کا مقام کتنا بلند ہے، اپن پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت پر مکمل نگاہ رکھے۔ ان کی تربیت کرنا اپنی وسعت کے مطابق ان کے رہنے سہنے اور پہننے اوڑھنے کے لیے خرچ کرنا ماں باپ کا فرض منصبی ہے۔ محترم سامعین اکرام اور پردے کے پیچھے بیٹھی میری پیاری ماں اور بہنوں، بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے سے اسلام روکتا نہیں، مگر جو حضرت عصری تعلیم کے لیے بڑی بچیوں کو دیگر شہروں کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں رکھتے ہیں، عام طور پر اہل خانہ ان کے حالات سے واقف نہیں ہوتے کہ بچیاں درسگاہوں میں جا رہی ہے یا نہیں۔ عام طور پر مخلوط تعلیم ہوتی ہے جس میں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ کلاس میں پڑھتے ہیں۔ بچیاں دیگر مذاہب کے لڑکوں کے اخلاقی رویوں سے متاثر ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ اچانک سے نہیں ہوتا۔ اس پس منظر میں سب سے خطرناک مہم مسلم بچیوں کو مرتد بنا کر غیر مذہب لڑکوں کا ان سے شادیاں کرنا ہے۔ اس کی مسلسل دردناک خبریں آئے دن آتی رہتی ہے۔ مسلم لڑکیوں کے مرتد ہو کر شادیاں کرنے کی تعداد لاکھوں تک پہنچ چکی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ ماں باپ کو معلوم نہیں ہوتا۔ جب اپنی معاشی حالت کمزور ہے تو بچیوں کے پاس قیمتی موبائل اور قیمتی لباس کہاں سے آ رہے ہیں؟
خرچ کے لیے لمبی لمبی رقمیں کہاں سے آ رہی ہے؟ امت مسلمہ ان قیامت خیز خبروں کو سن کر سینہ تو پیٹ رہی ہے، خون کے آنسو بھی رو رہی ہے، مگر رونے دھونے سے دلوں کا بوجھ تو ہلکا کیا جا سکتا ہے، مگر یہ زمینی مسائل کا حل تو نہیں۔ انفرادی طور پر علماء اور دانشور تقریریں پیش کر رہے ہیں، مساجد اور پروگراموں میں بھی ہو رہی ہے، مگر اس سلسلے میں سب سے بڑی کوتاہی والدین اور اہل خانہ کی بھی ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو اسلام اور اس کی اہمیت سے پورے طور پر آشنا نہیں کراتے۔ حالانکہ شرعی طور پر ہم سب کو اپنی بچیوں کو ناظرہ قرآن کریم اور اپنی مادری زبان میں اسلامی عقائد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے آشنا کرانا چاہیے۔ ہماری بچیوں کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ مذہب میں توحید اور رسالت کا مفہوم کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے دین و سنت کے فروغ کے لیے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی تھی۔ ہماری خواتین کو نہیں معلوم کہ امہات المؤمنین کا مقام و منصب کیا ہے۔ محترم سامعین اکرام اور پردے کے پیچھے بیٹھی میری پیاری ماں اور بہنوں، ارشاد باری تعالی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ آج جو بدترین صورتحال ہمیں خون کے آنسو رونے پر مجبور کر رہی ہے، اس نے آنکھوں کی نیند اڑا دی ہے۔ اسلام کی صداقت اور برتری ناقابل تردید حقیقت ہے، مگر یہ ہماری کتنی بڑی ناکامی اور نامرادی ہے کہ ہماری جوان بچیاں مذہب اسلام کو چھوڑ کر دیگر مذاہب کو اختیار کر رہی ہے۔ اس پس منظر میں اس آیت کی تلاوت کیجیے، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ فرما دو ان کفار سے، ان قریب تم مغلوب ہوں گے اور دوزخ کی طرف بھاگے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا بچھونا ہے۔ آج کل جو مسائل سامنے ہیں ان میں لڑکیاں صرف برے کاموں تک محدود نہیں، بلکہ وہ اپنا دین و مذہب ترک کر کے دیگر مذاہب کو اختیار کر رہی ہے۔ اسی کا نام ارتداد ہے۔ اس کی انتہائی بدترین صورت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی عارضی محبت کے لیے جنت کو چھوڑ کر جہنم کا راستہ اختیار کیا۔ یہ انتہائی بدترین عمل ہے، اس سے دنیا بھر میں مسلمان بدنام ہو رہے ہیں۔ ان ظالم بچیوں سے کوئی پوچھے، تم نے اپنی دنیا و آخرت تباہ کی ہے، اپنے اہل خانہ کو بھی ناکام اور نامراد بنا دیا ہے۔ ان حالات میں ہم مزید کچھ عرض کرنے سے عاجز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کا راستہ عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔